ناگزیر حقیقت سے سمجھوتا کریں۔ انگلش میں اس کا ٹائٹل ہے کوآپریٹ ود دی انیویٹیبل۔ یہ اقتباس ہے ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ، مصنف ڈیل کارنیگی، نیریشن ریاض الاسلام خان۔ جب میں ایک چھوٹا بچہ تھا، میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ نارتھ ویسٹ میسوری کے ایک پرانے خستہ حال ویران لکڑی کے گھر کی اٹاری میں کھیل رہا تھا۔ جب میں اٹاری سے نیچے اترنے لگا تو میں نے ایک لمحے کے لیے اپنا پاؤں کھڑکی کی سل پر رکھا۔ اور پھر چھلانگ لگا دی۔ میرے بائیں ہاتھ کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی، اور جیسے ہی میں نے چھلانگ لگائی وہ انگوٹھی ایک کیل کے سر میں اٹک گئی اور میری انگلی پھٹ کر الگ ہو گئی۔ میں چلایا، میں خوف زدہ تھا، مجھے یقین تھا کہ میں مر جاؤں گا، لیکن جب میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو میں نے اس کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی فکر نہیں کی۔ بھلا اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ میں نے ناگزیر حقیقت کو قبول کر لیا تھا۔ اب تو میں اکثر مہینوں تک بھول جاتا ہوں کہ میرے بائیں ہاتھ میں صرف 3 انگلیاں اور ایک انگوٹھا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے نیو یارک کے ایک ڈاؤن ٹاؤن دفتر میں مال بردار لفٹ چلانے والے آدمی کو دیکھا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی کلائی سے آگے ہاتھ ہی نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے ہاتھ کھونے کا دکھ ستاتا ہے؟ اس نے کہا، اوہ نہیں، میں تو اسے تقریباً بھول ہی چکا ہوں۔ میں شادی شدہ بھی نہیں ہوں، اور صرف تب یاد آتا ہے جب میں سوئی میں دھاگا ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ انسان کس قدر جلدی کسی بھی حالت کو قبول کر لیتا ہے اگر اسے کرنا پڑے۔ ایمسٹرڈیم، ہالینڈ کی 15ویں صدی کے ایک کیتھیڈرل میں فلیمش زبان میں ایک تحریر کندہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، یہ اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا۔ وقت کی دہائیوں پر چلتے ہوئے آپ اور میں بہت سی ایسی ناخوشگوار حقیقتوں سے ٹکرائیں گے جو ایسی ہی ہیں، ایسی ہی رہیں گی۔ ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو انہیں ناگزیر سمجھ کر قبول کر لیں، یا پھر ان کے خلاف بغاوت کر کے اپنی زندگی برباد کر لیں اور شاید اعصابی طور پر ٹوٹ جائیں۔ میرے پسندیدہ فلسفی ولیم جیمز نے ایک قیمتی نصیحت دی ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اسے ہونے دینے پر آمادہ ہو جاؤ۔ کسی بھی بدقسمتی پر قابو پانے کا پہلا قدم قبولیت ہے۔ پورٹلینڈ، اوریگن کی ایلزبتھ کنولی کو یہ سبق بڑی سختی سے سیکھنا پڑا۔ یہ ہے وہ خط جو انہوں نے مجھے لکھا اسی دن جب امریکہ اپنی افواج کی افریقہ میں فتح کا جشن منا رہا تھا۔ مجھے وار ڈپارٹمنٹ سے ایک ٹیلی گرام ملا۔ میرا بھانجا، جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، لاپتہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دوسرا ٹیلی گرام آیا کہ وہ مارا گیا ہے۔ میں غم سے نڈھال ہو گئی۔ اس دن تک مجھے لگتا تھا کہ زندگی میرے ساتھ بہت مہربان رہی ہے۔ جو نیکی میں نے دنیا میں بھیجی تھی وہ مجھے روٹی کے بدلے کیک کی صورت میں لوٹ رہی تھی، اور پھر یہ خبر آئی، میری تو دنیا بکھر گئی۔ مجھے لگا کہ جینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔
میں نے اپنا کام چھوڑ دیا، دوستوں کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ میں تلخ اور شاکی ہو گئی۔ کیوں؟ میرا پیارا بھانجا، کیوں وہ معصوم جس کی پوری زندگی آگے تھی؟ میں یہ سب قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے سب کچھ چھوڑ کر کہیں چھپ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں میز صاف کر رہی تھی اور نوکری چھوڑنے کی تیاری کر رہی تھی، مجھے ایک خط ملا، میرے بھانجے کا خط، جو اس نے مجھے اس دن لکھا تھا جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ خط میں لکھا تھا، ہم انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے، خاص طور پر آپ، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ ہمت سے کام لیں گی۔ میں آپ کی سکھائی ہوئی باتیں کبھی نہیں بھولوں گا، چاہے میں جہاں بھی ہوں۔ میں مسکرانا نہیں بھولوں گا اور ہر آفت کا مقابلہ مرد بن کر کروں گا، جیسا کہ آپ نے مجھے سکھایا ہے۔ میں نے خط دوبارہ پڑھا۔ یوں لگا جیسے وہ میرے پاس کھڑا مجھ سے کہہ رہا ہو، آپ وہ کیوں نہیں کرتی جو آپ نے مجھے سکھایا تھا؟ جو بھی ہو جائے آگے بڑھو، چھپو نہیں، ہمت کرو، چلتے رہو۔ تو میں نے خود کو سنبھالا، بغاوت چھوڑ دی۔ میں نے خود سے کہا، یہ ہو چکا ہے، میں اسے بدل نہیں سکتی، لیکن میں آگے بڑھ سکتی ہوں اور بڑھوں گی۔ میں نے دل و جان سے اپنے کام میں حصہ لیا، سپاہیوں کو خط لکھے، نئے دوست بنائے، رات کی کلاسوں میں داخلہ لیا، اور رفتہ رفتہ مجھے محسوس ہوا کہ میں بدل رہی ہوں۔ میں نے ماضی کی ماتم سرائی چھوڑ دی۔ اب میں ہر دن نئے سرے سے جیتی ہوں، جیسے میرا بھانجا چاہتا تھا۔ میری زندگی اب پہلے سے کہیں زیادہ بامقصد ہے۔ ایلزبتھ کنولی نے وہی سیکھا جو ہم سب کو سیکھنا پڑے گا، ہمیں ناگزیر حقیقتوں کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہیں، یہ اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ آسان سبق نہیں، بادشاہوں کو بھی اپنے تخت پر بیٹھے بیٹھے یہ خود کو یاد دلانا پڑتا ہے۔ مرحوم بادشاہ جارج پنجم کی لائبریری میں لکھا تھا، زندگی کے سفر کے لیے سب سے اہم چیز صبر اور رضامندی کا ذخیرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف حالات ہمیں خوش یا ناخوش نہیں کرتے، ہمارا رد عمل، ہمارا رویہ ہی اصل چیز ہے۔ یسوع نے کہا تھا، آسمانی بادشاہت تمہارے اندر ہے، اور جہنم بھی، وہ بھی ہمارے اندر ہے۔ ہم سب میں وہ اندرونی طاقت موجود ہے جو ہمیں ہر مصیبت سے نکال سکتی ہے، اگر ہم اسے استعمال کریں۔ ہم اپنی سوچ سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں۔ شکریہ۔